بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سید رسول اللہ۔ ناظرین محترم، سابقہ دروس میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں انتہائی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے کامل و اکمل صورت میں تخلیق فرمایا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے، آپ انسان اول ہیں، آپ کو اللہ نے مٹی سے تخلیق فرمایا اور آپ مکمل انسان تھے، کبھی حیوانی مراحل سے نہیں گزرے، اور آپ کی نسل کو اللہ رب العالمین نے افزائش نسل کے عادی طریقے کے مطابق جاری کر دیا۔ تو لہذا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان پہلے جو ہے وہ جانور تھے پھر انسان بنے۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کی آیات میں تعویل کر کے نظریہ ارتقاء کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جوابات بھی ہم نے قرآن مجید ہی کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اچھا، اس پر کچھ لوگوں کے سوالات پیدا ہوئے، انہوں نے یہ کہا اور بعض لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ آپ نے جو ہے وہ جو تخلیق کا تصور بیان کیا ہے قرآن کا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو تخلیق کیا پھر آپ کی نسل جاری ہو گئی، تو اس جواب سے ملحدین مطمئن نہیں ہوتے۔ ملحدین کو ہم کس طرح مطمئن کریں؟ وہ تو ہر چیز کی سائنٹیفک توجیہ مانگتے ہیں۔ یہ بات تو انہیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان پہلے جانور تھا پھر ارتقائی مراحل طے کر کے انسان بنا، مگر اگر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے براہ راست تخلیق کیا گیا تو وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہم سے مطمئن نہیں ہوتے۔ تو ایسے بھائیوں سے میری یہ عرض ہے کہ بھئی آپ ان کو مطمئن کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے جواب سے مطمئن ہو جائیں گے؟ اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے جو اسلامی محکم اور مفسر آیات سے ثابت شدہ عقائد ہیں ان کو آپ تبدیل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس میں تعویل کر کے قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے عقائد کو ان کے مطابق کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ملحدین کو مطمئن کرنے کے لیے آپ دنیا میں نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آپ کو بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو عقل بھی عطا کی، اپنا کلام بھی نازل فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ صحابہ کو عطا فرمائی، اور اس طرح تواتر کے ساتھ قرآن مجید کی فہم ہم تک پہنچی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو من و عن تسلیم کریں جس طرح وہ ہے۔ کسی ملحد کو، کسی بے دین کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعویلات کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، یہ تو قرآن مجید کے اندر تحریف کرنا ہے۔ اور جو ملحدین اتنے غبی ہیں، اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اتنی بڑی کائنات دیکھنے کے باوجود، اس عالم علوی اور سفلی کو دیکھنے کے باوجود، اپنے نفوس کو دیکھنے کے باوجود یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، تو وہ آپ کی تعویلات سے مطمئن ہو کر کیسے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے؟ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو ملحدین کو آپ مطمئن کرنے کی فکر چھوڑ دیں۔ قبر میں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے ملحدین کو مطمئن کیا یا نہیں کیا، آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جو کلام میں نے اپنے نبی کے ذریعے تم تک پہنچایا تھا، تم نے اس پر ایمان رکھا یا نہیں رکھا؟ یہ آپ سے سوال ہونا ہے، آپ سے ملحدین کا سوال نہیں ہونا۔ باقی رہی بات کہ بھئی ملحدین کو کیسے ڈیل کیا جائے، تو وہ علماء بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملحدین سے اگر ہم بحث کرتے ہیں یا کلام کرتے ہیں تو اس کی ابتدا ہوتی ہے وجود باری تعالیٰ کے اس بات سے، یعنی ان سے بحث ہی اس بات پر کی جائے گی کہ خدا موجود ہے۔ خدا کو وہ مانتے نہیں ہیں، وہ خدا کو وہ مانتے نہیں ہیں تو اس کے کلام کو کیسے مانیں گے؟ تو ان سے یہ بحث کرنا کہ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کے کلام میں اللہ نے یہ فرمایا، اس کا یہ مطلب ہے، یہ ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اصل کو وہ نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کے وجود کو نہیں مانتے۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور صفت ذات کے اعتبار سے فرع ہوتی ہے۔ تو جب وہ اصل کو نہیں مانتے، ذات باری تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو اس کے کلام کو کیسے مانیں گے؟ اس کے کلام میں جو اس کی صفات ہیں اس کو کیسے مانیں گے؟ تو ملحدین سے جو طریقہ ہے بات کرنے کا وہ ہے اللہ رب العالمین کے وجود کے اوپر کلام کرنا۔ جب وہ اللہ رب العالمین کے وجود کے قائل ہو جائیں گے، ایک ایسی ہستی کے اوپر ایمان لے آئیں گے کہ ایک ہستی ہے کہ جو قادر مطلق ہے، تمام صفات کمال سے متصف ہے، ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، انسانوں جیسی نہیں ہے، مخلوق میں سے کوئی شے اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ کسی شے کے مشابہ نہیں ہے، وہ زمان و مکان اور جسم سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، ہر طرح کے کمال سے وہ ہستی متصف ہے، اور قادر مطلق ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ متکلم ہے، وہ حی ہے۔ جب وہ ایسی ہستی کو مان لیں گے اس کائنات میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں، تو پھر آپ کلام اللہ سے ثابت شدہ عقائد ان کو بیان کر سکتے ہیں، وہ اسے تسلیم کر لیں گے۔
اس کے علاوہ ان کو آپ وہ خدا کو نہ مانیں اور آپ قرآن مجید سے ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، تو انسان جو ہے وہ ایوولو ہو کر جانور سے انسان بنائے، لہذا آپ مان لیں اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہا ہے، جبکہ اللہ تو یہ بات بیان نہیں فرما رہا۔ اللہ تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے مٹی سے حضرت آدم کو مکمل صورت میں تخلیق کیا اور پھر اس کی نسل کو جاری کر دیا۔ تو صرف ملحدین کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات میں ایسی تعویلات کرنا کہ جس سے وہ آپ سے راضی ہو جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ملحدین سے جو بھی ہم بحث کرتے ہیں یا کلام کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے وجود کے اوپر، جب تک وہ اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہوں گے تو پھر ان سے بقیہ چیزوں میں گفتگو کرنا یا بات کرنا وہ لایانی ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کی عقل کے اندر یہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ناقص ہیں، غبی ہیں، بے وقوف ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ملحدین کو مطمئن کرنے کے چکر میں بڑے بڑے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے۔ سر سید احمد خان کتنا بڑا نام ہے، صرف ملحدین کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے معجزات کا انکار کر دیا، معجزات کو ایسی تعویلوں سے پیش کرنا شروع کر دیا کہ جس سے اسلام کی روح ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ معجزے کی جو حقیقت تھی اسی کا انکار کر دیا کہ ایک خلاف عادت امر کو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے، اس کا انکار کر دیا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ کہ وہ عصا جو ہے وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا، ید بیدا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ عصا موسوی کا اس نے یوں انکار کر دیا کہ بھئی وہ تو ایک لکڑی تھی، اس کے اندر پارا تھا، مرکری تھی، اس کو حضرت موسیٰ زمین پر ڈالتے تھے تو وہ ہلتا تھا، تو اس طرح فرعون وغیرہ اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کتنی بے وقوفی کے اوپر مبنی بات ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کلام مجید میں اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ عصا اژدہا بن جاتا ہے، یہ صرف ملحدین کو مطمئن کرنے کے چکر میں اس طرح کی بھونڈی تعویلات کر رہے ہیں کہ بھئی کسی طرح وہ مطمئن ہو جائیں، کیونکہ سائنٹیفکلی یہ ثابت نہیں کر پا رہے۔ تو بھئی اگر آپ سائنٹیفکلی ثابت نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ کوشش ہے کہ آپ اسلامی ہر عقیدے کو سائنسی میدان میں ثابت کریں، جو ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سائنس نام ہے مشاہدے کا، ایکسپیریمنٹ کا، جس کو آپ دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سے ایسے عقائد کا جو مکلف کیا ہے وہ ایمان بالغیب کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، یعنی مومن وہ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور غیب کیا ہے؟ کہ جس کا آپ مشاہدہ نہیں کر سکتے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، جس کو چھو نہیں سکتے، جس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، جس کو آپ سن نہیں سکتے۔ جنت کیا ہے؟ غیب ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ غیب ہے۔ فرشتوں کا وجود آپ سے غیب ہے، اسی طرح جنات کا وجود غیب ہے، تو ان کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ قیامت کے بعد جنت میں لوگ داخل ہوں گے اور جہنم میں بعض لوگ داخل کر دیے جائیں گے، یہ غیب کے معاملات ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد ہر انسان نے اٹھایا جانا ہے، اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا، یہ غیب کے معاملات ہیں۔ تو ان کے اوپر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اب ملحد تو یہ باتیں نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ وہ تو صرف اسی چیز کو مانتا ہے جو اس کو نظر آتی ہے، اگرچہ حقیقت میں وہ اس میں بھی مکمل طور پر پورا نہیں اترتا۔ اگر وہ اس کائنات میں ہی غور و فکر کرے تو یہ کائنات اسے بتائے گی کہ بھائی میں ایک تغیر پذیر شے ہوں، اور ہر تغیر پذیر شے اپنے بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے، اس کا کوئی موجد ہوتا ہے، اس کو کوئی تخلیق کرنے والا ہوتا ہے، مگر وہ اتنے غبی ہیں کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے وجود کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بیمار ذہن کے لوگ ہیں، ان کی عقلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو مطمئن نہ کریں۔ اور ہمارے زمانے کے جاوید احمد غامدی کو آپ دیکھ لیں، اب کتنا تواتر سے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عالم بیداری میں جاگتے ہوئے جسم اور روح کے ساتھ آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی، آپ کو معراج عطا ہوئی، آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، مگر ملحدین کو مطمئن کرنے کے چکر میں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سائنٹیفکلی اس کو ثابت نہیں کر پا رہے۔ یہ تو خواب کے اندر ہوا تھا۔ اچھا جی، خواب میں تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ خواب میں ہوا تھا تو کفار مکہ کے انکار کرنے کی کیا وجہ ہوتی؟ بھی خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عقل ملحدوں کی طرح غبی تھے، وہ ان کی عقل یہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ کس طرح ایک انسان جو ہے وہ رات کے قلیل حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا جائے، پھر وہاں سے آسمانوں پر چلا جائے، پھر رات ہی میں واپس آ جائے۔ تو ان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی سائنٹیفکلی اعتبار سے کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے، عالم محسوسات کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ عقل جو ہے اس بات کو بالکل ثابت کرتی ہے، عقل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جب اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، اس کا کوئی خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے، تو اس خالق کی قدرت کیا ہوگی؟ وہ خالق جو ہے وہ ہر چاہے کے اوپر قدرت رکھتا ہے،
اس خالق نے جو ہے، اس مالک نے، اس قادر رب نے اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں اتنی سیر کروائی، وہ اس کے اوپر قادر ہے۔ مگر چونکہ ہر چیز کو جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر یا مادی اشیاء کے اوپر قیاس کر کے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ پھر ثابت نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ان کا جو دماغ ہے وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہا ہوتا، اور ایمان سے وہ ہاتھ دو بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ فکر کرنا چھوڑ دیں کہ ملحدین آپ سے مطمئن ہو جائیں۔ اب دیکھیں، ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مٹی سے انسان کو تخلیق کیا اور انسان کامل و اکمل صورت میں تھا، تو صرف ملحدین کو مطمئن کرنے کے لیے یہ تعویل کرنا کہ انسان ایوولو ہو کر انسان بنا ہے، تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ملحدین کو اس پر آپ کیسے مطمئن کریں گے؟ کہ یہاں پر آپ یہ دلائل دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے تھے، پھر وہ لاکھوں سال جو ہے وہ ارتقائی مراحل سے گزرتا تھا، پھر وہ پرندہ بنتا تھا؟ یہ تو آپ دلیل ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کلام پاک میں فرماتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد اپنی قبروں میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور وہ زندہ حالت میں، یعنی وہ ہڈیاں گل سڑ چکے ہوں گے، مٹی ہو چکے ہوں گے، اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا تو کیا دوبارہ ان کو ایوولو کرے گا؟ کیا وہ اسی طرح جو ہے وہ زندہ ہوں گے کہ جس طرح آپ ملحدین کو مطمئن کرنے کے چکر میں تخلیق انسان کے قرآنی تصور کو تبدیل کر کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ لاکھوں سال میں ایوولو ہو کر پھر انسان بنا؟ تو جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین انسانوں کو اٹھائے گا تو کیا وہ ایوولو ہونے کے پروسیس سے گزریں گے کہ حیوان ہوں گے، پھر جا کر انسان بنیں گے، پھر کہیں گے ہاں جی ہمیں تو قیامت والے دن اٹھا لیا گیا، اب ہم سے سوال ہونا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ابتداءً انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا کامل و اکمل صورت میں، اور اس کی نسل کو انسانی کی صورت میں جاری کر دیا، اسی طرح مرنے کے بعد اللہ رب العالمین مٹی سے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرما دے گا اور وہ مکمل صورت میں ہوں گے۔ تو یا تو پھر آپ آخرت کے دن پر بھی یہ تعویلیں کرنا شروع کر دیں کہ انسان ایوولو ہو کر جو ہے وہ قیامت کے میدان میں پہنچے گا، جسے ابھی ہم قرآن سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ تو بھائی قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد جو اٹھائے جانے کا عقیدہ ہے اسے کس طرح بیان فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ آیت نمبر 50 ہے سورہ یاسین کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے، یعنی قیامت اچانک قائم ہوگی، ٹھیک ہے، تو ان کو وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ یعنی لاکھوں سال سے جو قبروں کے اندر ہڈیاں ہو چکے تھے، گل چکے تھے، مٹی ہو چکے تھے، جیسے ہی سور پھونکی جائے گی وہ سارے کے سارے قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دوڑنا شروع ہو جائیں گے میدان محشر کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، اور وہ تو صرف ایک چنگاڑ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یہ منظر بیان فرما رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، ہمیں کس نے ہماری نیند سے جگا دیا۔ تو اب اگر آپ ملحدین کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا یہاں پر یہ نظریہ پیش کریں گے کہ وہ قبروں سے اٹھیں گے، بلکہ قبروں سے کیا اٹھیں گے، وہ کسی پانی کے اندر کوئی جرثومہ ہوگا، پھر وہ جرثومہ مینڈک بنے گا، پھر وہ مینڈک مچھلی بنے گا، پھر وہ مچھلی جو ہے وہ پانی سے باہر آئے گی، اس کے ہاتھ پیر نکل آئیں گے، پھر وہ ارتقائی مراحل طے کر کے بندر بن جائیں گے، پھر بندر سے وہ یا بندر کے کزن بن جائیں گے، پھر وہ ارتقائی مراحل طے کر کے انسان بن جائیں گے، پھر وہ انسان کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی
آخرت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس آیت میں صراحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ قبروں سے سب کو اٹھا دیا جائے گا اور وہ مٹی سے اسی وقت تخلیق کر دیے جائیں گے، دوبارہ ان کو جو ہے وہ وجود دے دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح ابتدائے خلق کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو افزائش نسل کے عادی طریقے کے مطابق جاری کر دیا۔ بس آخرت میں فرق یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مٹی سے ایک ساتھ تخلیق کیے جائیں گے، افزائش نسل کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی نسلیں پیدا ہوں گی، بلکہ وہ تو ان کو زندہ کیا جائے گا ان کی قبروں سے۔ تو لہٰذا ملحدین کو مطمئن کرنے کے چکر میں قرآن مجید کی تخلیق کا جو تصور بیان کردہ اس کو تبدیل کر دینا، تو پھر ان آیات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر بھی آپ ملحدین کو اس طرح مطمئن کریں گے کہ یہ ایوولو ہو کر پھر انسان بنیں گے اور میدان محشر میں پہنچیں گے؟ کس قدر جو ہے وہ کم علمی کی یہ بات ہو جائے گی۔ اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے، حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل، یعنی مٹی سے پرندے کی ایک مورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مٹی سے میں ایک مورتی بناتا ہوں، یعنی ایک پتلا بناتا ہوں پرندے کا، پھر اس پتلے میں پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر وہ جو پرندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے مٹی سے جس کی صورت بنائی اور اس کو پھونک مار کر زندہ کیا اور وہ اصل پرندہ بن گیا، تو کیا وہ ارتقائی مراحل سے گزرا ہے؟ کیا وہ ایوولو ہونے میں اس نے لاکھوں سال لگائے ہیں؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ وہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے ہیں اور آنے واحد میں پھونک مار کر اس کو جیتا جاگتا پرندہ بنا دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کیوں مٹی سے ایک انسان نہیں بنا سکتا کہ جو مکمل صورت کے اندر ہو اور اس کی نسل بھی پھر جو ہے وہ رحم مادر کے اندر مراحل طے کر کے ایک مکمل انسان بن کر دنیا میں آ جائے؟ اس میں کون سی ایسی عقل سے بعید بات ہے میرے بھائیوں؟ تو وہ لوگ کہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر ایوولوشن کے اس نظریے کو نہ مانا جائے تو پھر ہم ملحدین کو کس طرح مطمئن کریں گے، تو پھر آپ ان آیات سے ملحدین کو کیسے مطمئن کریں گے؟ ملحدین آپ سے کبھی مطمئن نہیں ہوں گے جب تک وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آ جاتے۔ جب وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے نا، ان سے بحث کس بات میں کی جائے؟ ان سے بحث اس بات میں کی جائے گی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ جب تک وہ کائنات کے خالق کو تسلیم نہیں کر لیتے تب تک کلام اللہ میں جو چیزیں ثابت ہیں اس پر ان سے بحث کرنا یہ ان کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے نا۔ وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی ذات ہے ہی نہیں، کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہے کہ جو اتنی قوت والی ہو، اتنی طاقت والی ہو، اتنی قادر ہو۔ وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ تو لہٰذا جتنے دلائل ہم نے سابقہ ویڈیوز میں پیش کیے تھے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے اور کامل و اکمل صورت میں تخلیق فرمایا ہے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے تھے، ملحدین کے لیے نہیں ہے۔ ملحدین سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں خدا کے وجود کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جب وہ خدا کے وجود کو مان لیں گے تو پھر خدا کی صفات پر گفتگو کی جائے گی۔ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کی صفت جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے فرع ہے، تو جب وہ اصل کے اوپر گفتگو نہیں کرتے تو فرع پر ان سے ہم گفتگو کیوں کریں؟ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں اس میں غور کریں اور صرف جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے چکر میں جو آپ کے اسلامی عقائد ہیں ان کو آپ تبدیل نہ کریں، ان کو مت بگاڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے ہمارے عقیدے کے بارے میں سوال کرنا ہے، ملحدین کے بارے میں نہیں پوچھنا، ملحدین کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ ہاں، ہم ملحدین کو دعوت اسلام دیں گے، دعوت دین دیں گے، ان کو ہم اللہ رب العالمین کے وجود پر دلائل دیں گے۔ جب تک وہ خدا کے وجود کے دلائل کو تسلیم نہیں کریں گے، خدا کے وجود کو نہیں مانیں گے، تو پھر بقیہ چیزیں ثابت کرنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، اس کا مطلب یہ، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر آپ قرآن مجید کی آیات میں بونڈی تعویلات کر کے صرف ان کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ بھئی وہ قرآن مجید کی ان آیات میں جو تخلیق انسانی کا تصور ہے وہ نظریہ ارتقاء کے مطابق ہم ثابت کر کے ان کو مطمئن کر دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مطمئن نہیں ہوں گے آپ سے۔ تو امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد اسلامیہ کے اوپر قائم و دائم رکھے اور اسی کے اوپر موت عطا فرمائے، اور ملحدین جو ہیں ان کی فتنوں سے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، اور جو علماء ملحدین کو جواب دے رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا۔ تو یہ ایک عرض تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے کے اوپر رکھے کہ جو تمام امت مسلمہ کا ہے، تمام صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، سواد اعظم مسلمین کا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو جماعت سے ہٹ کر، مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر کوئی نیا عقیدہ ایجاد کرے گا تو وہ جہنم میں گیا، اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے اپنی حفاظت میں رکھے اور عقائد اسلامیہ کے اوپر موت عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔